بڑے لوگ بڑی چیز کو پکڑتے ہیں. میرے خیال میں اگر قائد اعظم نے چھوٹی چیزوں کے اوپر فوکس کیا ہوتا تو میرے خیال میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کا شاید الیکشن ہی لڑ رہے ہوتے. لیکن ان کے اندر وسعت تھی, ان کی سوچ میں وسعت تھی, علامہ اقبال کی سوچ میں وسعت تھی, اس وقت کے بانیان پاکستان کی سوچ میں وسعت تھی, جس کی وجہ سے وہ یہ کارنامہ کرنے میں کامیاب ہوئے. تو بہر کیف ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. میں تو اپنے ہر سیاسی حریف کو یہی کہنا چاہوں گا کہ سیاست جو ہے وہ آپ کے ملک سے بڑھ کر نہیں ہوتی, آپ کے صوبے, آپ کے شہر سے بڑھ کر نہیں ہوتی. ہمیں اپنے اندر اتنی سیاسی بردباری اور رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہم جو قومی معاملات ہوتے ہیں نا اس کے اوپر سیاست نہ کریں, اور ہمیشہ اپنی کاوشوں سے کوشش یہ کریں کہ لوگوں کے دلوں کو جوڑ سکیں, لوگوں کے مسائل کو حل کر سکیں. بیکاز لوگ خدمت مانگتے ہیں, لوگ مسائل کا حل مانگتے ہیں. لوگ یہ جو ایشوز ہیں نا, یہ ایشوز آپ کے کاؤنسل ہے, اسمبلی موجود ہے, وہاں کریں. لیکن جب پبلک کے سامنے آئیں تو آپ کو پوائنٹ آف ویو یہ دینا چاہیے کہ مسائل کو ہم سب متحد ہو کے حل کرنا چاہتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ بس ابھی 2 منٹ میں آپ ہمارے پاس اختیار ہوتا تو ہم نیتن یاہو کو ختم کر چکے ہوتے ہیں, رائٹ. تو باتیں کرنے سے تو مسائل حل نہیں ہوتے, مشکل چیلنجز ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہر ذمہ دار قیادت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ملک کا, اپنے صوبے کا, اپنے شہر کا, اپنے لوگوں کا انٹرسٹ کو پیراماؤنٹ رکھنا چاہیے. جی. اچھا میر صاحب یہ فرمائیں کہ ظاہر یہ بارشوں کی اطلاع تھی, اور اس سے پہلے کئی بیشتر سڑکیں بند بھی چکی تھیں جو اب دوبارہ ظاہر خراب ہو گئیں, اور غالباً شاید آپ نے یا میں اگر اف آئی ایم رانگ, یہ 3 ماہ میں کہا تھا کہ شہر کی صورتحال میں, تو اب وہ مزید وقت لگ جائے گا, مزید پیسے لگ جائیں گے, تو وہ اس کو کیسے آپ کوپ اپ کریں گے؟ میں کئی صاحب آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے 100 دن کا اعلان کیا تھا تو کچھ پروجیکٹس میرے ذہن میں تھے, اور ذہن کے بیسس کے اوپر اس کو بجٹ اپروو ہوا, اس کی پروکیورمنٹ ہوئی. دیکھیں کوئی بھی کام کرنے میں جو تکنیکی عمل ہے اٹ ٹیکس ویری لانگ ٹائم. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں, اور سب سے زیادہ میرے خیال میں ہمارے شہر میں یہ سب سے زیادہ چیلنج ہوتا ہے, بیکاز ہر شخص دوسرے شخص کے اوپر الزام لگا رہا ہوتا ہے. ہم نے وہ ٹینڈرنگ کا سلسلہ کیا ہے, ٹینڈرنگ کا سلسلہ مکمل ہو گیا. کچھ کاموں کا سٹارٹ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں کر دیا تھا, کچھ کاموں کا سٹارٹ عید الفطر کے فوراً بعد کرنا تھا. تو وی آر آن ٹریک, انشاءاللہ ہم اپنا کام کریں گے. جو سڑکیں تعمیر کی گئی تھیں, آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کبھی کبھار تنقید بھی کرتے ہیں میرے اوپر کہ جی میں پیور کو فوقیت دے رہا ہوں. وہ پیور کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جہانگیر روڈ پہ ایک زمانے میں پانی کھڑا ہوتا تھا, ابھی بارش ہوئی آپ کو پانی نظر نہیں آیا. کیونکہ ڈرین بھی ٹھیک ہو گئی اس کی, اور ہم نے پیور وہاں پہ لگا دیے. تو ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اپنے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی گائیڈنس کے مطابق جہاں پہ ایسفالٹ کرنے کی ضرورت ہے وہاں ایسفالٹ کر رہے ہیں, جہاں پہ ہمیں پیور لگانے کی ضرورت ہے وہاں پر پیور کر رہے ہیں. کوئی نئی اس سڑک پر ہم تعمیر پر نہیں جاتے جہاں پر ڈرینیج کے مسئلے کو حل نہ کیا جائے. تو جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ دھڑلے کے ساتھ کر رہے ہیں. اور جو میری کمٹمنٹ ہے, جو میں نے اس دن فگر بلدیہ عظمیٰ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے دیا تھا کہ اس سال انشاءاللہ تقریباً کوئی 68 بلین روپیز کے ایم سی خرچ کرے گی. واٹر بورڈ الگ ہے, کے ڈی اے الگ ہے, سالڈ ویسٹ, ایم ڈی اے, ایل ڈی اے, سندھ گورنمنٹ, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ, یہ سارے الگ الگ منصوبے ہیں جو کہ اس سال آپ کو مکمل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. میں انشاءاللہ اپنے اماؤنٹ کے لیے جواب دوں, اور ایک ایک چیز جس کا سوال آپ مجھ سے پوچھیں گے اس کا میں آپ کو جواب دوں گا. عید کے دن بھی ہماری کمٹمنٹ, آپ اس بات سے کہیں, عید کے دن بھی ہمارے پروجیکٹس کے اوپر کام ہو رہا تھا. مجھے کسی شہری نے میسج کیا کہ جی میں شارع بھٹو سے ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا, تو میں عظیم پورہ سگنل پر جب پہنچا تو میں نے وہاں کام ہوتے ہوئے دیکھا عید کے دن, اور مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ یہ ایک بہتری ہو رہی ہے کہ کم از کم جب اعلان کیا جاتا ہے کہ 100 دن میں, 110 روز میں, 90 روز میں کوئی چیز مکمل ہوگی تو آپ کی کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے. اور یہ میرا وعدہ ہے, میرے کونسل کے اراکین کا, قیادت کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اس سال آپ کو نہ صرف کام سٹارٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن کام کی تکمیل بھی آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گی. اضافی اخراجات تو نہیں آئیں گے مزید اس سے؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے بھی پیٹرولیم کا ہوگا. میں اس لیے ابھی کوئی قبل از وقت ہے میرے لیے بات کرنا, کیونکہ جب بھی یہ ٹینڈرنگ ہوئی تھی تب یہ کرائسس سٹارٹ نہیں ہوا تھا. تو اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پیٹرولیم پرائسز کس کروٹ بیٹھتی ہیں. یہ مشکل وقت ہے, اور میں چاہوں گا کہ ہماری قیادت کو بھی کفایت شعاری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں بھی کفایت شعاری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ لانگ ٹرم بیسس پر ہماری قوم اس کرائسس سے
निकल सके। मेयर साहब ये बता दीजिएगा, ये करके मैं इधर आ जाऊँ आपके पास मेयर प्लीज़। साहब ये बता दीजिएगा, अभी हम यहाँ खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे हैं तो फिर एक टैंकर ने, वाटर टैंकर या ऑयल टैंकर ने एक फैमिली को रौंद दिया है अख्तर कॉलोनी के कोरबल जवाब में। सर ये बड़ा एक देरीना मसला है कराची का, क्या इसकी कोई एसओपी नहीं बनाई जा सकती? ज़ाहिर है पहिए जाम करना हल नहीं है कि आप गाड़ियों को रोक दे, माल बरदार जो गाड़ियाँ हैं, लेकिन कोई तरतीब अगर बन जाए, नंबर एक। दूसरा ये कि अभी आपने पेवर की बात की सर, कुछ लोग इस पर, मुझे नहीं पता कि वो किस नज़रिए से तनकीद ये कर रहे हैं कि ये जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं पेवर के ऊपर गाड़ी चला रहे होते हैं तो ह्यूमन बॉडी के लिए बहरहाल ये दुनिया में नाकाम तजर्बात है, तो थोड़ा सा पे के मुकाबले में बात आपने वर्ड क्या यूज़ किया था कि तनकीद, तनकीद क्या एक और उसके साथ नहीं कुछ एक आपने ख़ास वर्ड किया, वजह शायद तनकीद करने के लिए वजह नहीं चाहिए होती है, तनकीद करने के लिए सिर्फ ज़बान चाहिए और तनकीद करें तो वो तनकीद उनका काम है, वो तनकीद करते रहेंगे। हम चूँकि हुकूमत में हमें तनकीद को बर्दाश्त करना है, उसको फेस करना है और खंदा पेशानी के साथ स्ट्रेट फोकस होकर हमें अपना काम करना है, तो हम काम करेंगे। जब रोड टूटी होती है तब भी तनकीद होती है, जब एसफॉल्ट कारपेटिंग हो जाती है तब भी तनकीद होती है कि नहीं यार इस रोड को अगर ऐसे नहीं ऐसे बना लेते ना तो ये हो जाता, तो उसको आप छोड़ दीजिए। मैं समझता हूँ कि जिन जिन इलाकों में इस वक्त काम हो रहे हैं उस इलाके के लोग हमें बताते हैं कि वो मुतमईन हैं, वो खुश हैं कि हाँ ये बेहतरी का सिलसिला स्टार्ट हुआ है। और ये जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारी टीम इसके ऊपर काम करी है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये जो बेहतरी का सिलसिला स्टार्ट हुआ है इसको इसी तरीके से आपको जारी व सारी रखना है। कंप्लेसेंट आपको बिल्कुल नहीं होना, तनकीद से नहीं घबराना आपको। हाँ अगर तनकीद दुरुस्त है, इंट्रोस्पेक्ट करें, चीज़ों को दुरुस्त करें, लेकिन अगर बेजा तनकीद है, उस बेजा तनकीद के आप जवाब में चले गए तो फिर मैं समझता हूँ आप काम नहीं कर पाएंगे। जो आपने टैंकर्स की बात की, मुझे नहीं पता, अभी इसकी तफसीलात मेरे पास अभी तक नहीं आई, लेकिन मेरे भाई इसकी एसओपी बन चुके हैं। बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में कानून बनाना, पॉलिसी बनाना, एसओपी बनाना मसला नहीं, उसकी इन्फोर्समेंट एक मसला है। और बहुत जामे अंदाज से इसकी एसओपी बनी थी जिसके अंदर सेफ्टी पैरामीटर्स को भी दर्ज किया गया था, उसके ऊपर ट्रैकर लगाने के लिए भी कहा गया था, साइड रेल ग्रिल जो होती है वो भी लगाने के लिए कहा गया था। मैं ये समझता हूँ कि एसओपी पॉलिसी इशू नहीं, हमें इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। और मैं इसके बाद कमिश्नर कराची से और डीआईजी ट्रैफिक से बात करता हूँ इस हवाले से कि ये जब एसओपी बनी है तो ऐसे टैंकर या ऐसे ऑयल टैंकर, वाटर टैंकर या ऐसे ट्रक क्यों चल रहे हैं जिनके ऊपर वो एसओपी नहीं फॉलो हो रही, और जिन पे एसओपी फॉलो नहीं हो रही तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करनी चाहिए ताकि किसी और शहरी के साथ इस तरह का नाखुशगवार और बदकिस्मत वाक़या ना हो। मेयर साहब ये करके मारो जी। मेयर साहब ये बता दीजिए, करीमाबाद अंडरपास उसका इफ्तिताह इस कब करने जा रहे हैं, कब खोलने जा रहे हैं? जमात इस्लामी की जानिब से मुसलसल तनकीद की जा रही कि एक गली बने, आपने 2 कारें तो दिखा दी, अब वो चाह रहे हैं कि वहाँ ट्रक भी दिखाए जाए, तो आपने वो तस्वीरें ली हुई वो कब शेयर कर? यार जमात इस्लामी, मैं बताऊँ मैंने तहिया किया, मैं इनका जवाब ही नहीं दूंगा, बिकॉज़ कुछ लोग लाइलाज हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वहाँ पे अंडरपास ज़ेर तामीर था तो तनकीद की जा रही थी, जब कंप्लीशन के मराहिल में आ गया फिर तनकीद की जा रही, जब कंप्लीट हो गया फिर तनकीद की जा रही है। अभी मैंने ईद से 2 दिन पहले देखा कि किसी ने वीडियो बनाई कि जी रोड बैठ गई, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग बात करते हैं कि मैं भी घबरा गया। मैंने केडीए वालों को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई क्या किया है आप लोगों ने? कहते सर वहाँ तो रोड बनी नहीं अभी तक। अगर आप देखें गौर से तो वो कच्चा है, और वो क्यों है बैठी, ट्रेंच क्यों बैठी है कि वहाँ के लोगों ने बिलखुसूस इस सियासी जमात के जो वहाँ के ओहदेदार हैं उन्होंने भी ये गिला शिकवा किया था केडीए के साथ कि हमें पानी की नई लाइंस जो है ना मूसा कॉलोनी की तरफ और उस्मानिया शायद जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ आप नई लाइंस बना के दें। मैं शायद जगह के ऊपर थोड़ा कंफ्यूज हो सकता हूँ। वो लाइन डाली गई, जिस जगह पे डाली गई है वह मट्टी थी, मट्टी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल होती है। अब वो बारिश के उसमें चूँकि थोड़ी सी नीचे हो गई तो उन्होंने उसके ऊपर फिर तनकीद शुरू कर दी। मैं वादे करना चाहूँगा वो सड़क नहीं बनी थी, ईद की छुट्टियों के फ़ौरन बाद जो है वो सड़क की तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी, और मेरे ख़्याल में 10 या 15 अप्रैल आप समझ सकते हैं कि हम जो है करीमाबाद अंडरपास को पब्लिक के लिए इंशाल्लाह खोल देंगे, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है जी। कोई है सर एक सवाल अगर आपकी इजाज़त हो? सर आप? शुक्रिया। फिर साहब ज़ाहिर सिंध गवर्नमेंट ने भी पेट्रोलियम की वजह से कई अपनी गाड़ियाँ और ऑपरेशन को कम किए, तो केएमसी में कोई ऐसा सिस्टम हुआ है कि गाड़ियों की आमद रफ्त पेट्रोल और दीगर अखराजात कम करने के? कैसा आपने देखा कि ऑस्टेरिटी ड्राइव का हिस्सा ये कि मेरे साथ कोई और नहीं आया। आप देख सकते हैं कि मेरा कोई स्टाफ केएमसी के जो अफसरान हैं वो नहीं है, जो सियासी रफ़ीक हैं हमारे वो सिर्फ आए। तो
تو ہم ان چیزوں کا پرچار کرنے کی کوشش کریں. ہم ویسے بھی لمیٹڈ لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پروٹوکول ایز سچ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ کوشش یہی کریں گے کہ اپنے جو اس طرح کے ایکسپینسز ہیں جو کہ اوائڈیبل ہے ان کو ہم منیمائز کریں. واٹر بورڈ میں نے یہی کہا ہے ان کو کہ جو آپ کے سکشن جیٹنگ وہیکلز ہیں اس کے لیے فیول کو آپ وہ رکھیں, لیکن افسران کا جو یا جو کیا کہتے ہیں ملازمین ہیں کے ایم سی میں ہوں چاہے واٹر بورڈ میں, دونوں کے اندر میں نے کہا ہے کہ فیول ایکسپینسز کو ہمیں کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے, منیمائز کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو فائنینشیل ایک امبیلنس ابھی کریٹ ہوگا بیکاز آف دی کرنٹ کرائسس, ہم اس کو اوور کم کرنے میں کامیاب ہو پائیں. میں صاحب یہ بتائیے, کل رات کو گلپلازہ میں مطلب پھر آگ بڑک گئی تھی, کیا ہوا ہے جب تک کہ آپ کی انیشل آپ کی فائنڈنگ آئی اس پہ کیا بتایا گیا ہے؟ کیونکہ ہم آج صبح بھی وہاں پر گئے ہیں تو نشے کے جو عادی افراد ہیں وہ بھی ہمیں گھومتے ہوئے نظر آئے ہیں, تو آپ کو کیا اطلاع آئی, کیا ملا؟ اطلاع یہی ہے کہ 3 وہاں پہ ہمارے منشیات کا استعمال کرنے والے نشئی افراد تھے. انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوہا بھی ہے, انہوں نے دیکھا وہاں پہ کچھ وائر بھی ہیں, اس کو پگھلا کے وہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. وہاں سیکیورٹی تو لگائی میں کمپلیٹ کر لوں نا, اس کو وہ نکال کے بیچ کے پھر اپنا جو پڑیا وغیرہ وہ لے پائیں گے. اس کی وجہ سے آگ لگنے کا واقعہ ہوا. جیسی ہماری فائر بریگیڈ کی ٹیم پہنچی, انہوں نے 3 بندوں کو پکڑا اور گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا. اس کے اوپر بہتر جواب آپ کا پولیس چیف سے مل سکتا ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں, میں بار بار ایمفیسائز کرتا ہوں, میری وزیر داخلہ سے بھی بات ہوئی ہے اور وہ سپورٹ کرتے ہیں اس بات کو, اس پوائنٹ آف ویو کو, کہ جو نشہ آور افراد ہیں ہمارے انفراسٹرکچر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گئے ہیں. آپ دیکھیں گے ان کو پلوں کے نیچے جا کے یہ آگ لگا رہے ہیں, کھمبے ہوں, ڈھکن ہوں, جہاں ان کو لوہا نظر آتا ہے, سریاں نظر آتا ہے, یہ کوئی نہ کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں پولیس کی مدد درکار ہے. اور پچھلے دنوں شہر کے راؤنڈ پر جب میں اور وزیر داخلہ تھے, آئی جی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, ایڈیشنل آئی جی بھی ہمارے ساتھ تھے, تو وزیر داخلہ نے یہ تاکید کی آئی جی صاحب کو کہ بھائی اس کو پرائیورٹی پر دیکھنے کی ضرورت ہے, بیکاز یہ نہ ہو کہ کوئی بڑا حادثہ ہمارے شہر میں اس ایسپیکٹ کی وجہ سے ہو جائے. بہت شکریہ صاحب. ایک مختصر سے جواب دے دیجیے. یہ جو گلوب لگا ہے ہمارا, جی, اس سے ہمارے بچپن کی لڑکپن کی یادیں وابستہ ہیں. اس دور میں جب فلمیں بنتی تھیں یہ لازمی دکھایا جاتا تھا. دنیا کا جو نقشہ ہے, انہوں نے تو اپنا مزار قائد کا پرانا فانوس جو عجائب گھر میں لگ جائے گا, اس کو کوئی پلاننگ کی ہے؟ مختصر سے جواب جی, دیں. میں نے آپ کو بتایا نا, حسن اسکوائر کا جو ایکسپو سینٹر کا جو ٹرائنگل ہے اس پہ اس کو لگائیں گے. ٹرانس کراچی کمپنی سے میری بات ہو چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا بہت سارے لوگوں نے اعلان کیا تھا میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, کسی نے کچھ نہیں کیا. اٹھایا جائے گا. اب یہ چیلنج یہ کانکریٹ ہے. یہ جب کانکریٹ کو آپ نکالیں گے تو اس کے اندر ایک پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کو ڈیمیج ہو جائے, تو یہ یقین دہانی کرائی گئی یہ کمپنی کی جانب سے, ان کانٹریکٹرز کی جانب سے, کہ اس کو نکالیں گے اور نیچے سے نکالیں گے تاکہ کانکریٹ کو نقصان نہ پہنچے. لیکن اگر خدا نخواستہ پہنچتا ہے تو اس کو ریکٹیفائی کر کے ایک نیا گلوب انشاءاللہ ایکسپو سینٹر والا جو ہمارا ٹرائنگل ہے حسن اسکوائر سیوک سینٹر کے سامنے والا, وہاں پہ انشاءاللہ لگایا جائے گا. تھینک یو.